بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو لوگ میری عمر کے ہیں ان کو اخبار جہاں پڑھنے کی ضرورت عادت ہوگی، یا انہوں نے کم از کم پڑھا ہوگا۔ جو بھی سیاست سے، ادب سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، سماجیات سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا افسانے پڑھنا کوئی شغف ہوئے، خواتین خاص طور پہ، انہوں نے اخبار جہاں کے اندر جو ٹائٹل پیج کے اوپر خواتین نے جو رنگ پائے ہوندے، جس وقت وہ نوجوان ہوتے تھے، اس وقت وہ خواتین کی، یعنی وہ ٹائٹل پیج کو دیکھ کر نا فٹافٹ کچھ بزرگ اور کچھ نوجوان اخبار جہاں خرید لیتا کرتے سن۔ بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں نا، میں بات اس لیے کی کہ اس دور میں فور کلر رنگین خواتین، سجی دھجی ہوئی خواتین اس طرح جو ہے نا وہ اخبار جہاں ہی لبدی سن ویکھن نوں پائے۔ ٹھیک ہے، اس وقت ایسا فیسلٹی نہیں تھی کہ موبائل کھولیا دے پائیں، جو دل کیتا ٹائپ کیتا تے وہ مال سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا اس وقت، چیزیں جو ہیں وہ ذرا دوسرے دور کی تھیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہے، یہ اتنی بڑی انوینشن ہے آج کل کا جو موبائل ہے، کہ اگر فرض کرے کوئی شخص 1990 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کو آپ زندہ کریں اور اس کو اس موبائل کے کرشمے دکھائیں، سر وہ شاید فرتے حیرت کے ساتھ دوبارہ مر جائے۔ یہ اتنی بڑی انوینشن ہے۔ یعنی میرا جو نوجوان اس وقت یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہے، اس کی عمر 23-24 سال ہو گئی۔ 24 سال ہے ادھر ہی، 24 سال ہے، تو یہ 1999 میں پیدا ہوا۔ اس کو نہیں پتا 1999 سے پہلے ٹیپ چلتی تھی۔ ٹھیک ہے، گاڑی کے اندر کیسٹ پلیئر ہوتا ہے، سی ڈی پلیئر کسے دے کول ہوندا سی۔ ٹھیک ہے، اور چیزیں بالکل اور طرح کی تھی۔ یہ سی ڈی پلیئر سے بھی واقف نہیں ہوگا، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ سی ڈی پلیئر جو ہوتا تھا وہ جس گھر میں ہو اس کو وہی بڑی ٹور ہوندی سی، یا وی سی آر ہوتا تھا ایک دور کے اندر، تو وہ بڑی ٹور ہوتا تھی۔ تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو 3 عورتیں 3 کہانیاں والا کام تھا نا پائن، وہ ٹری جا رہا ہے، یہ رکیا نہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ حالات جو ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں، پریکٹیکل ورڈ سے ڈیجیٹل ورڈ میں لے آئے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ ہارڈ ورک سے، ہارڈ ویئر سے وہ آپ کو لے آئے ہیں سافٹ ویئر کے اوپر۔ بس اتنی سی بات ہے، کہانیاں اونجی ٹر رہی ہیں جی، جھوٹو جھوٹ چتالی دفعہ بنی۔ لیکن بار میرا مقصد آپ کو جھوٹ سنانا نہیں ہے، یہ بات بتانے کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں گزارش کروں گا۔ مگر میں گزارش یہ کروں کہ آصف زرداری صاحب کا انٹرویو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اور زرداری صاحب کا جو انٹرویو ہے یہ باقاعدہ طور پر یعنی آسمہ شرازی صاحبہ نے کیا ہے، اور اس انٹرویو میں زرداری صاحب کی جو چلاکیاں ہیں اور جو زرداری صاحب کی ذہانت ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی۔ لوگوں کے لیے ایک نئی بات بھی شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، میں سنا دینا، کہ انہوں نے کہا جی 8 انتخابات میں ہوئے تھے، 18 ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بات جب زرداری صاحب کے منہ سے آئی نا تو تھوڑی سی مزید اس میں پیدا ہوئی کہ یار 18 سپریم کورٹ نے تو 8 پکیا کیتا بھاجی کہ 8 انتخابات ہون گے، 18 تک چلے جان گے، 10 دن اگے چلے جان گے۔ لیکن ایک رات پہلے کی بات یہ ہے کہ میں ایک محفل میں موجود تھا، اور وہ محفل جو ہے وہ بڑے باخبر لوگوں کی محفل تھی، سارے کے سارے بڑے معروف لوگ، بڑے معروف چہرے، سارے صحافی سن، اور وہاں پر ایک شخصیت نے یہ بات کی کہ 8-10 دن الیکشن آگے ہو سکتا ہے۔ میں کہا کوئی وجہ تو بتائیں، تو انہوں نے کہا بس یہ نہیں پتا، لیکن وہ کہتے ہیں 8-10 دن آگے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر مختلف چیزوں کو لوگوں نے بلڈ کرنا شروع کیا، اور پھر وہ جو گفتگو وہاں پر ہوئی یا وہاں سے کوئی چیز خبر کے طور پہ سامنے آئی ہے وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ مگر اب زرداری صاحب نے جب یہ 8 سے 18 تک کی بات کی ہے نا، تو ذرا کان جو ہے نا بندے کھلوندے نے، الرٹ جو ہوتا بندہ کہ وہ اے کی ہو گیا، اسٹے الرٹ والا سین بن جاتا۔ ٹھیک ہے، تو لیکن یہ بات اچھی ہے، وہ کہہ رہے الیکشن ضرور ہوگا۔ اچھا، ایک بات اور ہے بڑی جو جس پر اسٹے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ہر وقت اسٹے الرٹ ہی رہنا چاہیے، خاص طور پہ غریبوں کو نا، وہ بیچارے ساری زندگی پبا بہاری لائف گزار چھڑتے ہیں۔ ساڑھے نال دے لوگ ہوندے پبا بہار سمجھتے ہیں، یعنی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، کیا کہوں، پنجوں کے بل چلنے کو پبا بہار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پبا بہار
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਨ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮਰ ਜੇ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਆ ਗਈ ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਗਈ, ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਦਾ। ਤਾਂ ਸਟੇ ਅਲਰਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, وہ تو ساری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ بلکہ وہ ایک جو ہیں، چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، این ہوئے کو فتوی آئی ہے میرے ذہن ایک ٹک ٹاک دی گل آئی سی، میں نے کہا چلو اس کو فارغ کر دیتے ہیں۔ زرداری صاحب نے جو بات کی ہے نا سر، وہ انہوں نے کہا کہ جس پر میں سٹے الرٹ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ جو افغانستان کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں ان کو بطور ووٹر کے رجسٹرڈ کیا گیا ہے، اور بطور ووٹر کے رجسٹرڈ کیا گیا اس لیے کہ عمران احمد خان نیازی کو فائدہ ہو۔ سر یہ جو معاملہ ہے نا، یہ وہ معاملہ ہے جس کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ 8-10 دن میں ریزالو نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم جو افغانی شہری ہیں، افغانستان کے شہری ہیں، ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے کہ بھائی جاؤ اپنے گھر، تسی اپنے گھر خوش، اسی اپنے گھر خوش، تہاڈی مہربانی ہوں چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا، ان کو نکالنے میں کافی پریشانی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہ یار تسی نہ کڈو، تہاڈی مہربانی۔ لیکن سر انہوں نے کیتا ہوا کہ اگ لین آئی تے گھر لی بن بیٹھی۔ یہاں پر یہ آئے تھے کہ سانو بڑا خطرہ ہے، اتنے آ کے انہوں نے ساڑھے مالی مار لی پھڑ کے، اور چیزیں بڑی عجیب و غریب ہو گئی۔ بہرحال زرداری صاحب کی یہ بات جو ہے نا، یہ بہت چونکا دینے والی ہے، اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ غیر ملکی جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کر چیزوں کو ٹرن کر سکتے ہیں سیاسی سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر۔ تو ایسے نہیں ہونے دینا چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ضرور نوٹ کیا جانا چاہیے۔ آج کا دن بہت اہم ہے، 3 عدالتیں ہیں سر، اور 3 وزیر اعظم ہیں سر، اور وہ تینوں کے تینوں عدالت کے کٹہرے میں ہیں۔ انفارچونیٹ بات ہے، لیکن ایسا ہے۔ ایک وزیر اعظم ہم نے نہیں بنایا تھا، یعنی میں نے نہیں ووٹ کیا اس کو، میرا نہیں خیال کہ اس کو اتنے ووٹ ملے تھے کہ وہ وزیر اعظم بن جاتا۔ ان RTS بہا کے، سنگھی تے انگوٹھا رکھ کے، نواز شریف نو نااہل کر کے، وہ دی دھی نو سزا دے کے، شہباز شریف نو تڑیاں لا کے، پتہ نہیں کس طریقے نہ تکے شاہی قانون کے تحت اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس کا نام عمران احمد خان نیازی سر۔ آج وہ بھائی جان عدالت کے اندر ہیں، اور ان پر فرد جرم لگنی ہے سائفر کیس کے اندر۔ وہ اس کیس کے خلاف جو ہے، فرد جرم لگنے کے فیصلے کے خلاف، وہ ہائی کورٹ میں موو کیے ہوئے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہائی کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے، سنتی ہے نہیں سنتی، بات چھپا دیتی ہے، میں اس بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ ظاہر ہے عدالت نے جو فیصلہ کرنا ہے پرویل تو اسی نے کرنا ہے، میں تو صرف آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں۔ آج سر وہ عدالت کے کٹہرے میں ہے، اور جیل کے اندر سماعت ہونی ہے۔ تو فزیکلی عمران احمد خان نیازی سابق لاڈلا ریاست پاکستان جو ہے اس وقت عدالت کے اندر موجود ہے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے جو اس نے حرکات کی ہوئی ہیں اس کو بھگت رہا ہے۔ نہ صرف وہ بھگت رہا ہے، بلکہ وہ نال جڑا بہت بڑا چلاک بنتا سی نا شاہ مقریشی، وہ بھی بھگت رہا ہے، اور بھی پتہ نہیں کنے کنے بھگتنا ہے۔ ایک تو سر یہ وزیر اعظم ہے جو اس وقت ایک نکی عدالت کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد جناب اس سے پہلے وزیر اعظم رہنے والی شخصیت جناب میاں نواز شریف، 3 بار کے وزیر اعظم، اور یہ وہ شخصیت جس نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، پاکستان کو نیوکلیر پاور جو ہے بنانے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، یہ میاں نواز شریف، جس کے 2 ادوار میں 2 بار 2 وزراء اعظم جو بھارت کے ہیں وہ ٹر کے پاکستان آئے باقاعدہ طور پر، ٹھیک ہے، جس کے دور کے اندر بجلی وافر مقدار میں بنی، جس کے دور کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، جس کے دور کے اندر لوگوں نے روٹی لبدی سی کھان نو، میاں نواز شریف سر آج وہ العزیزیہ ریفرنس میں ہائی کورٹ کے اندر موجود ہوں گے۔ وہاں سے کیا رزلٹ آئے گا وہ اب ظاہر ہے عدالت
دا مرضی ہے نا, یہ عدالت نے فیصلہ کرنا قانون دے مطابق, وہ میں پہلے کوئی گل تو نہیں کر سکتا, مگر جو میرے ادھر ادھر سے معلومات لی ہوئی ہیں ان کے مطابق جو ہیں اپنا نواشی صاحب وہ 100% بری ہو جائیں گے, یا بری نہ بھی ہوئے تو کیس ریمانڈ ہو جائے گا نیچے, کیونکہ پہلے اسی طرح کا ایک کیس تھا, اس میں آڈیو کی جو ہے وہ ریکارڈنگ موجود تھی, زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو شہید کو سزا دینے کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب دی آڈیو سی, نال سیف الرحمان دی آڈیو سی, ٹھیک ہے, اور یہ نظیر ایک موجود ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا جناب ریمانڈ کرنا تھلے, بعد میں زرداری صاحب اس میں باعزت بری ہو گئے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تو شہادت ہو گئی تھی اور میرٹ پہ بری ہوئے تھے, لا پوائنٹ پہ بری نہیں ہوئے, میرٹ پہ بری ہوئے تھے. لیکن اب اس کیس کے اندر جج ارشد ملک جن نے سزا دیتی پائن, ٹھیک ہے, او دی ویڈیوز موجود نے, لہذا نیب پراسیکیوٹر نے کہا جی آپ اس کو ریمانڈ کر دیں, سانو کوئی اعتراض نہیں, انہوں نے کہا جی کر دو, تو بہت ممکن ہے سزا کالعدم ہو جائے اور یہ ریمانڈ ہو جائے. لیکن یہ وزیر اعظم جو 3 بار کا وزیر اعظم, 2 دفعہ 2 تاریخ سے وزیر اعظم بنا, سر وہ اس وقت عدالت کے کٹہرے میں انصاف کا منتظر ہے, ٹھیک ہے. ایک وزیر اعظم ہو رہا ہے سر, ذوالفقار علی بھٹو. میں زندگی میں کبھی ان سے نہیں ملا, لیکن بھٹو جو ہے اس نے میرے جیسے غریب لوگوں کو, آپ جیسے غریب لوگوں کو, عام آدمی کو برہمنوں کے ساتھ بیٹھنے کی سٹیٹس دیا. تو دے دے وڈی وڈی گڈیاں والے, وڈے پگاں والے چودھری جڑے نے, اے نسدے بھجدے جاندے نے غریبوں کے جھونپڑوں میں جا کر ان سے ووٹ مانگ رہے ہوں گے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے چاچا جی کر دے, انہوں زبانہ نہیں تھکدی ہونگیاں. سر جس وقت بھٹو نے یہ عام آدمی 1 مین 1 ووٹ نہیں قانون بنایا تھا یا آئین میں نہیں ڈالا تھا, اس سے پہلے یہ تانوں پرے پرے باقاعدہ شودروں سے برا حال کرتے تھے آپ کا, اب آپ کے ترلے ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ شخص تھا ذوالفقار علی بھٹو جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی بنیاد رکھی, جس نے پاکستان کو آئین دیا, غریب کو عزت دی, ٹوٹے ہوئے ملک کو 6-7 سال کے اندر اتنا کھڑا کر دیا کہ جنرل ضیاء نے آگے ملک سنبھال لیا. پیسے آ گئے سن نہ پائے نا, تو رال ٹپک وہی پائی دی, وہ آ گیا, ٹھیک ہے. وہ سر آج وہ بھی عدالت میں ہے, وہ بھی کٹہرے میں ہے اور انصاف کا منتظر ہے. اس کو مولوی مشتاق کی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ میں سزائے موت سنائی, اور اس بینچ میں ایک شخص تھا جسٹس اکرم, جو کہ ملک کیوم, جسٹس ملک کیوم کا باپ تھا. اس نے بھی بھٹو کو سزائے موت دی تھی, وہ سزا دینے والوں میں شامل تھا. ملک کیوم نے بے نظیر کو سزا دی تھی. ریفرنس کے طور پہ یاد آ گیا, ملک کیوم صاحب بھی دنیا میں نہیں رہے, جسٹس اکرم بھی نہیں رہے, ذوالفقار علی بھٹو بھی اب ظاہر ہے جسمانی طور پر دنیا میں نہیں ہے, لیکن بھٹو نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں لاڑکانے کی قبر میں لیٹ کر پاکستان پر حکومت کروں گا, مولوی مشتاق. اور پھر اس نے کی. آج 1978 کے بعد سے, یعنی ظاہر ہے 79 میں ان کو سزائے موت سنا دی گئی, آج بھی بھٹو انصاف کا منتظر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ 11 سال پہلے 12 سال پہلے یہ ایک ریفرنس صدارتی دائر کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ تاریخی غلطی کو درست کر لینا چاہیے. جس شخص نے سزا دی, 4 ججوں نے کہا سزائے موت دے دو, 3 نے کیا بری کر دو. 4 میں سے ایک جج جسٹس نسیم حسن شاہ, اینا نکا جیسی ہو, ٹھیک ہے, اس نے افتخار احمد صاحب کے پروگرام کے اندر یہ کہا کہ ہم پر باقاعدہ طور پہ پریشر تھا جنرل ضیاء کا, بھٹو کو سزا غلط دی تھی. آپ کلپ نکال کے دیکھ لیں. اور ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو آج کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ کلپ دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ایک ملک کا وزیر اعظم آپ نے مار دیا پکڑ کے, یار
یہ عدالتی فیصلے تھے ہمارے. آج ایکچولی 3 وزیر اعظم اس وقت کٹہرے میں ہیں, 2 انصاف کے منتظر ہیں, تیسرا بھی اپنے لوگ انصاف ہی مانگتا پھرتا ہے, لیکن وہ ابھی بالکل نیولی ہے, مگر ہے تو وزیر اعظم سی نا, ابھی تو اس نے سفر ہی کچھ نہیں کیا. مگر میرا خیال ہے کہ آج سپریم کورٹ کی حد تک اگر بات کی جائے تو انصاف کٹہرے میں کھڑا ہے. سپریم کورٹ کے درخواست دی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ یہ لائیو نشریات دکھائی جائے. میں نے بھی گزارش کی تھی, ظاہر ہے میرا اور بلاول کا مقابلہ تو کوئی نہیں, لیکن میرا یہ خیال تھا کہ یہ لائیو ہونی چاہیے اور اردو میں ہونی چاہیے ساری کی ساری کاروائی, تاکہ عام آدمی کو سمجھ آئے. اگر بھٹو کو صحیح سزا ہوئی تھی تو پتہ چلنا چاہیے, اگر بھٹو کو غلط سزا ہوئی تھی تو بھی پتہ چلنا چاہیے. بالکل کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے, تاریخ کا ریکارڈ درست ہونا چاہیے. ہمیں پھر اپنی عدلیہ پہ فخر ہونا چاہیے. ہماری عدلیہ جو ہے وہ 139ویں نمبر پہ نہیں آنی چاہیے, نمبر 1 ہونی چاہیے, انصاف کے حوالے سے, ایمانداری کے حوالے سے. تو سٹے الرٹ سر, آج کا دن بہت اہم ہے. باقی سر جنہیں منہ انہیں گلاں اور 3 عورتیں بیٹھی ہوں تو 300 کہانیاں نکل آنی ہیں سر. تو اتنے دے پائے نا 300 ہی کہانیاں ہیں جی. اب میں عورتوں کے اوپر مزید بات کروں گا وہ پھر ایک وڈی جی مائی دا وڈا جا فون آ جائے گا. میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے, اور میں جو ہے نا سچی گل ہے کہ ان سے ماڑا جا ڈرنا بھی ہے. ٹھیک ہے, پاویں امریکہ بیٹھی ہے پر فون بڑا تگڑا کر دیجیے. تو مجھے اب آپ اجازت دیں, تو آپ سے درخواست ہے کہ خود کمنٹ کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.